أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ نے ہمیں راہ ہدایت دکھا دی ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور ہمارا حال اس شخص کی طرح ہو جائے جس کو شیطانوں نے بیابان میں پھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آؤ. کہو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے کو رب العالمین کے حوالے کر دیں. یہ سورہ انعام کی 71 نمبر کی آیت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ کیا ہم تمہارے کہنے پر اور تمہاری مرضی کے مطابق اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور ان کو معبود مان لیں جس کی عبادت کرنے سے نہ ہم کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی عبادت نہ کرنے سے ہم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے. بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، یعنی جو ایمان کے بعد کفر میں پڑ جائے اور جو توحید کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر یہاں پر سمجھایا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا جنگلوں میں سے کہ وہاں پر وہ بے راہ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، وہ بھٹک گیا اور اس کے ساتھی جو سیدھے راستے پر چل رہے تھے اس کو پکار کر بلا رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف، لیکن اس کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. وہ سرگرداں، حیران اور پریشان پھر رہا ہے جنگل میں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ فرمایا. سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جو آسمان سے گرا تو چاہے اس کو پرندے اچک لیے جائیں یا ہوائیں اس کو دور دراز کے مقام پر لے جا کر پھینک دیں، بالکل ایسا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر ادھر یا ادھر بھٹک جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اور جب وہ ایسا ہو گیا ہے تو یعنی بالکل ایسا نظر آتا ہے جیسے جنات کے نرغے میں آ گیا ہے اور اب اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے، ہدایت ملنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو کیا آپ اس کی ہدایت کے خواہش مند ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ان اللہ لا یہدی من یضل وما لہ من ناصرین فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے وہ بتائے ہوئے انہیں اصول اور ضابطے کے تحت ہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں من مانی طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ جس طریقے سے طلب کرے گا اسی طریقے سے اس کو ہدایت یا گمراہی ملے گی. ہدایت کی طلب کرتا ہے کوئی، اگر دل سے چاہت اس کے پاس ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس ہدایت کی طلب نہیں ہے تو پھر وہ گمراہ ہی رہ جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا حال بیان کیا ہے. اس سے مراد وہ جو شرک کرتے ہیں وہ بت ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہیں یا مٹی ہے یا مٹی کے ڈھیر ہیں،
ان میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ دیوی دیوتاؤں کا تصور بھی محض خیالی ہے۔ یعنی جو تصور رکھ رہے ہیں یہ دیگر اقوام کے لوگ، کیا بدقسمتی ہے کہ مسلمان بھی کچھ ایسا ہی تصور بنا لیے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی مزاروں پر جاتے ہیں اور یہ تصور لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے بانٹ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو منمانی طور پر، اور کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو مالی حالت درست ہو جائے گی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو اولاد مل جائے گی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو مقدمات کی یکسوئی ہو جائے گی۔ یہ کیسی بدبختی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں، کفر ہے، وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ایسے کام کرتے تھے کہ دیوی دیوتاؤں کا تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے، محض خیالی تھا۔ نہ تو دولت کی کوئی دیوی ہے، نہ کوئی آدمی کو مالا مال کر دے، اور نہ تکلیف اور امراض کی کوئی دیوی ہے کہ آدمی کو اس کے مرض سے نجات دلا دے اور دوسری تکلیفوں میں سے نکال دے۔ یہ محض وہم پرستی، اور حقیقت میں ان خداؤں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے ہیں، کسی نبی، کسی فرشتہ، کسی ولی کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ شیطان کا بیابان میں انسان کو بھٹکانا اسی مفہوم میں ہے کہ جس مفہوم کے شیطان کا انسان کو بھلاوے میں ڈال دینا، بھلا کر ادھر کا ادھر کر دینا، یہاں سے وہاں بٹھا دینا۔ یہ مثال ہے شیطان کے زیر اثر بھٹکنے والوں کی، کہ منکرین کا یہی حال ہے کہ انہیں شیطان نے بھٹکا دیا ہے۔ وہ ایسے حیران اور پریشان ہیں کہ ان کے جو ساتھی انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی آواز پر کان دھرنے کے لیے آمدہ ہی نہیں ہے۔ یہ مثال پیش کر کے اہل ایمان منکرین سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھٹکے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح بھٹک جائیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ہماری پکار سنتی اور ہمارے پاس آ کر راہ ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ ایسا ہی آج ہو رہا ہے، دنیا میں شروع سے ہوتا آیا ہے کہ گھر واپس آ جاؤ۔ کہاں واپس آ جاؤ؟ جہاں سے نکلے ہیں واپس آ جاؤ۔ ہم تم کو بولنا یا تم ہم کو بولیں گے کہ گھر واپس ہی؟ یہی ہے، حق کے راستے کی طرف بلانا ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا راستہ حق کا نہیں ہے، باطل کا راستہ ہے۔ ہمارے حق کے راستے کی طرف ہم بلانا چاہیے، لیکن وہ پکار رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ غلط بات ہے۔ ایسا ہی جو ہے مشرکین شروع سے کرتے آئے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کی راہیں وہ نہیں ہیں جو لوگوں نے اپنے خواہشات یا وہم و گمان یا مذہبی خیالات یا فلسفیانہ توجیہات کی بنا پر تجویز کر کے رکھ لیے ہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کی واحد وہی راہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لے کر آئے ہیں۔ جو طریقہ جو ہے اسلام کہلاتا ہے، وہی طریقہ سچا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ان الدین للہ الاسلام، ان اللہ الاسلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرمایا سورہ آل عمران۔ جو کوئی اس کے علاوہ کسی اور دین کو چاہنے کی کوشش کرے گا اور پانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، مکمل طور پر فرما بردار اور اطاعت گزار اور حکم بردار بنا لے، سرنڈر کر دینا چاہیے۔ یہی اسلام ہے۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں پر قربان ہو جائے اور سر جھکا دے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اسی کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس میں نماز کا تذکرہ سب سے پہلے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر سب سے پہلا کام، اولین کام اس کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا بن جائے۔ یعنی نماز اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر روزانہ فرض کی ہے، روزانہ 5 مرتبہ۔ دیگر کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ دوسری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں رکھا ہے، کوئی سال بھر میں تو کوئی زندگی بھر میں عبادت ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ یہ پہچان ہے کفر اور ایمان کے بیچ میں، پہچانا جاتا ہے ایک مومن بندہ نماز کے ذریعے سے، کہ نماز کو جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے اور نکل رہا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن بندہ ہے، اللہ والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ میرے پاس 5 وقت حاضر ہو،
اور آ کر میرے سامنے جو ہے کھڑے ہو جائیں اور میرے سامنے سر بسجود ہو جائیں، سجدہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی چاہت ہے اور خواہش ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایمان کا دعویٰ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ ڈرو اللہ سے، اس وجہ سے کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کے سب اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ کوئی اور راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہیں پر تم کو جانا ہے۔ تو پھر اس کی فرما برداری کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی نافرمانی کر کے کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ ایک مجرم کی حیثیت سے کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ بلکہ ایک مہمان کی حیثیت سے جاؤ۔ مہمان کی حیثیت سے اگر اس کے پاس تم جانا چاہتے ہو تو پھر تم کو چاہیے کہ زندگی بھر تم محنت کرو، قربانیاں دو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس کا عملی ثبوت یہی ہے کہ شرعی احکامات کی پابندی کرتے رہو، اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا تمہارے ذمے لگا دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا بادشاہ اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو، اس کارخانے حیات کو، نظام کائنات کو ہم نے یوں ہی بس بیکار فضول میں نہیں بنایا، فالتو میں نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا 4 پارے میں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا ایک کے بعد دیگرے آتے جانا، یہ ساری چیزوں پر وہی لوگ غور و فکر کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہے۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے اس پر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن کسی کو جو ہے اس کی طرف دیکھنے کی اگر یعنی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک مقصد کے تحت ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا بندہ، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے گزرنا، کیونکہ یہاں پر ہی موقع دیا گیا ہے انسان کو آخرت والی زندگی کا کمانے کا ہے۔ یہی کھیتی کرنا ہوگا اور یہیں سے جو ہے وہاں پر بھی جانا ہوگا۔ یہ زندگی اگر گنوا دیے اور بیکار کر دیے اپنے اوقات کو تو پھر اور مزید کوئی موقع اور مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے بھیجا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر جب وہ دن آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ کہہ دیا جائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، بس اس کے حکم کے منتظر ہیں سب۔ اور قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس کا قول حق ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو بادشاہت اسی کی ہوگی، ملک اسی کا ہوگا، اور اس دن اعلان کر دیا جائے گا ہے کوئی میرے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ لمن الملک للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن 24 پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ جب اعلان کیا جائے گا کہ اور کوئی بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ دنیا میں بہت سے بادشاہ تھے، اس دن کوئی نہیں بول سکے گا، کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیارات دے کر رکھے ہیں، کیونکہ یہاں کا نظام چلانا تھا، یہاں امتحان اور آزمائش میں ڈالنا تھا، اس لیے یہاں پر کچھ اختیارات عارضی طور پر دے کر رکھے گئے ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد وہ سارے اختیارات کھینچ لیے جائیں گے۔ مرنے سے پہلے ہی سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے بندوں سے، اور پھر وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اختیارات تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اس کی صفتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کا جاننے والا ہوگا، سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں اس کو پورا علم ہوگا، ایک ذرے کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ والشہادہ، جو دکھ رہا ہے وہ بھی، جو نہیں دکھ رہا ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس کو تم نے چھپا کر رکھا تھا وہ بھی اس کے سامنے بالکل حاضر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا اور خبر رکھنے والا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.